ہر دور حکومت میں کچھ لوگ اس حکومت سے خوش ہوتے ہیں، کچھ ناراض ہوتے ہیں۔ جن کو اس حکومت سے کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ان سے ناخوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے جن کو فائدہ ہوتا ہے، پہنچتا ہے جنرل پالیسیز سے، وہ اس سے حکومت سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس سے ہٹ کے کچھ لوگ ہر حکومت میں اس حکومت کے بینیفیشری ہوتے ہیں، وہ تو ضرور اس سے خوش ہوتے ہیں، وہ سپورٹر ہوتے ہیں، وہ اس حکومت کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ آج ہم جائزہ لیں گے پریزیڈنٹ اور جنرل مشرف، جو آرمی چیف بھی رہے اور پاکستان کے صدر بھی رہے، ان کی زندگی کا جائزہ لیں گے اور ان کی حکومت کا بھی انالیسس کریں گے کہ ان کا دور حکومت کیسا تھا کمپیئر ٹو دی گورنمنٹس جو ان کے بعد آئیں۔ ان کے بعد پی 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 کی گورنمنٹ آئی، نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور اب پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ ان کے بعد 4 گورنمنٹس چینج ہوئی ہیں، یہ چوتھی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے۔ اور یہ جائزہ لیں گے کہ اس وقت جی ڈی پی ریٹ کیا تھا مشرف کے دور میں، اور ڈالر کی پرائس کیا تھی، انفلیشن ریٹ کیا تھا، اور ان کی ذاتی زندگی وہ کہاں پیدا ہوئے، اپنی اوائل عمری انہوں نے کہاں گزاری، تعلیم کہاں حاصل کی، اور کون کون سی پوزیشنز اس پہ رہے ادر دین دی پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ فوج کی کون کون سی اہم پوزیشنز جو ہیں ان کے اوپر وہ فائز رہے، اور کب انہوں نے آرمی جوائن کی، اور کب جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے ایز آرمی چیف، اور کن کو سپرسیڈ کیا، ان سے سینئر جرنیل کون سے تھے، اور پھر جو ہے ان کے والد بزرگ اعظم کون تھے، کیا نام تھا، کیا کرتے تھے، والدہ محترمہ کا تعلق کہاں سے تھا، ان کا کیا نام تھا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 11 اگست 1943 یعنی 1943 کو نیو دہلی میں ان کی پیدائش ہوئی، اور وہ جگہ آج مشہور ہے جس جگہ پہ ان کی پیدائش ہوئی اسے کہتے ہیں نہر والی حویلی، وہاں پر پرویز مشرف جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ اور دبئی میں یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں 5 فروری 2023 اسی سال اور اسی مہینے وفات پائی۔ وفات سے پہلے وہ شدید علیل تھے، کچھ عرصہ علالت میں گزارا، بیڈ ریڈن رہے، اور موومنٹ ان کی ریسٹرکٹڈ رہی، اور آخری جو ایام تھے یا آخری عرصہ تھا وہ کافی تکلیف میں گزارا۔ ان کی کوئی جو بیماری تھی دیٹ واز اے یونیک، جو دنیا میں چند لوگوں کو ہوئی، اور اس کا فی الحال پوری دنیا میں کوئی علاج نہیں، اور اس بیماری نے ان کو بالکل بے بس کر دیا تھا، وہ ایون موو کرنے کے بھی قابل نہیں تھے، اور باقی بھی ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ ریسٹرکٹ ہو گئی تھیں یا لمیٹڈ ہو گئی تھیں ایز اے ہیومن بینگ۔ تو قیام پاکستان کے وقت وہ نیو دہلی سے کراچی شفٹ ہوئے 1947 میں، اور ان کے والد بزرگوار جو ہیں وہ کیریئر ڈپلومیٹ تھے، اور ان کے ہمراہ وہ 1949 سے لے کے 1956 تک ترکی میں مقیم رہے، چونکہ ان کے والد صاحب کی وہاں پر پوسٹنگ تھی تو وہ ان کے ہمراہ رہے۔ 1957 میں واپس آئے، کچھ عرصہ کراچی میں، اور کچھ عرصہ انہوں نے ایف سی کالج لاہور میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ 1964 میں بطور 2nd لیفٹیننٹ انہوں نے پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ اس طرح انہوں نے فوج میں شمولیت اختیار کی ایز آفسر بطور 2nd لیفٹیننٹ، اور آرمی کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے انہوں نے گریجویشن کی، اور رائل کالج آف ڈیفینس اسٹڈیز لنڈن سے بھی انہیں کورس کرنے کا موقع ملا، اور ملٹری کے متعدد عہدوں پر فائز رہے۔ تمام ملٹری کی جو اہم پوزیشنز ہوتی ہیں ان پر انہیں سرو کرنے کا موقع ملا، اور کوئٹہ اسٹاف کالج میں وہ پڑھاتے بھی رہے،
اور 1965 اور 71 کی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا اور بطور سولجر وہ جنگیں انہوں نے لڑیں۔ نواز شریف نے انہیں اکتوبر 1998 کو انہیں بطور آرمی چیف اپوائنٹ کیا۔ جب انہیں اپوائنٹ کیا تو ان سے 2 جنرل جو ہے وہ سینئر تھے، وہ تھے جنرل علی قلی خان اور جنرل خالد نواز خان۔ یہ 2 سینئر جرنیل تھے، ان سے اور ان کو انہوں نے سپرسیڈ کیا اور ان کی تقرری ہوئی بطور آرمی چیف۔ اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو اندازہ تھا کہ آپ آرمی چیف بنیں گے، یا آپ نے کبھی سوچا تھا، کوئی ایسی آپ کی پلاننگ تھی یا خواہش تھی کہ آپ ایک دن آرمی چیف بنیں؟ تو انہوں نے کہا نہ میری کوئی ایسی خواہش تھی، نہ میں نے کبھی ایسا سوچا تھا، مجھے بالکل یہ گمان ہی نہیں تھا کہ میں آرمی چیف بن جاؤں گا۔ اور یہ کور کمانڈر منگلہ تھے جب انہیں آرمی چیف اپوائنٹ کیا گیا، اور یہ راستے میں تھے۔ بریگیڈیئر اعجاز یعنی ہی واز آن دا روڈ ٹریولنگ فرام منگلہ ٹو اسلام آباد، اور راستے میں ان کو کال آئی۔ ایک بریگیڈیئر اعجاز ہیں جو بعد میں وزیر داخلہ بھی رہے، ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی وزیر داخلہ تھے۔ تو ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ راستے میں ہیں اور سفر کر رہے ہیں تو آپ گاڑی کہیں ایک طرف کر کے تو ذرا رک جائیے گا، خبر بڑی اہم ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کو خبر سنائی کہ آپ کو بطور آرمی چیف اپوائنٹ کر لیا گیا ہے۔ تو اس طرح کر کے ان کو پتہ چلا اور یوں یہ آرمی چیف کے عہدے پر اپوائنٹ ہوئے۔ نیکسٹ ایئر 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور اس طرح کر کے وہ اقتدار پر قابض ہوئے، یعنی کو کیا انہوں نے۔ اور واقعات اس طرح کر کے ہیں کہ یہ سری لنکا کے دورے پر تھے جنرل پرویز مشرف بطور آرمی چیف، اور وہاں سے یہ واپس آ رہے تھے تو ابھی طیارے میں ہی تھے، محو پرواز تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ انہیں سیک کر دیا گیا ہے۔ مشرف کو ہٹا کر نواز شریف نے ڈی جی ایس آئی اس وقت کے لیفٹیننٹ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو آرمی چیف مقرر کر دیا۔ تو جب طیارہ کراچی کی حدود میں پہنچا تو اس وقت طیارے کے پائلٹ کو یہ انسٹرکٹ کیا گیا، اسے کمیونیکیٹ کیا گیا آن بیہاف آف دا سٹنگ گورنمنٹ کہ آپ مشرف کو لے کے پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر لینڈ نہیں کر سکتے۔ بعد ازاں انہیں پھر جب پاکستان آرمی نے کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول سنبھال لیا تو انہیں پھر پائلٹ کو رابطہ کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ واپس آئیے اور لینڈ کیجئے، آرمی نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ جس طرح پھر مشرف صاحب کو اطلاع کی گئی اور طیارے نے واپس لینڈ کیا، اور اس دوران ان کے جو 3 اہم جرنیل تھے، ایک جنرل عزیز تھے اور ایک جنرل محمود تھے اور ایک جنرل عثمانی تھے، تو ان کی لائلٹی کی وجہ سے جنرل مشرف جو ہے یہ کامیاب ہوئے کو کرنے میں اور اقتدار اور حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے میں۔ 9 سال تک پرویز مشرف نے رول کیا پاکستان کا، اور پاکستان کی حکومت کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ اس دوران انہوں نے چوز کیا کہ وہ امریکہ کے الائی بنے۔ 9/11 کے بعد ان کی پالیسیوں کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ ان کی والدہ صاحبہ کا نام بیگم زریں بیگم تھا، جن کا تعلق لکھنؤ سے، اور ان کے والد بزرگوار ان کا نام جو ہے وہ سید مشرف الدین تھا، جو کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ کیریئر ڈپلومیٹ تھے۔ فارن آفس میں ان کی پوسٹنگ اور تعیناتی رہی، جنہوں نے ترکی میں بھی سرو کیا۔ مشرف کے دور میں جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ تھا 17.2، ریکارڈ ہے اس کے مطابق اس وقت جی ڈی پی ریشو تھی 17.2۔ 2006 سے 7 تک جی ڈی پی ریشو تھی 23%، جو اب اس سال نیگیٹو رہنے کا امکان ہے۔ ڈالر 2000 میں یا 2000 تک اس کا ریٹ تھا 52 روپیز، 2001 میں 62 اور 2007 میں 60۔ اس کے علاوہ جو انفلیشن کا ریٹ تھا وہ تھا 7.99، اور یہ 1957 سے لے کے 2015 تک کی ہسٹری ہے کہ ہمارا جو انفلیشن ریٹ تھا وہ تقریباً فلوٹ کرتا رہا بٹوین
99 یعنی 7 to 8% تک، اور 2021 میں یہ ریٹ تھا انفلیشن کا 9.5%، اور 2023 میں ہے 27.6%، جو 48 سال کی ہائیسٹ لیول پر ہے، اور 1960 میں ہماری معاشی گروتھ جو ہے وہ اپنی پیک پر تھی۔ نواز شریف کے ساتھ اختلافات کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ جو آپریشن تھا کارگل کا، اس کو انہوں نے سیکرٹ رکھا۔ یہ کوئی صرف 4 جرنیل تھے جن کو اس آپریشن کا پتہ تھا رپورٹڈلی، ان میں ایک کارپس کمانڈر تھے محمود احمد، اور تھے جنرل محمد عزیز، اور میجر جنرل جاوید حسن، اور مشرف صاحب ہمسیلف۔ صرف یہ ان کے علم میں تھا، اور جب انہوں نے یہ مشرف کے بقول جب انہوں نے اعتماد میں لیا، آن بورڈ لیا اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو، تو اس وقت پھر امریکہ نے مداخلت کی، جس کی وجہ سے اس آپریشن کو ریورس کرنا پڑا، اور جب ریورس کیا اور ٹروپس امریکہ نے کہا کہ اپنے آپ وڈرا کریں، اور وڈراول کے دوران پاکستان کی جو آرمی تھی اس کے جوانوں کو بے تحاشا نقصان ہوا، چونکہ وہ جب نیچے اتر رہے تھے تو اوپر ان کی پوسٹیں تھیں انڈین آرمی کی، انہوں نے ان کو ڈائریکٹ ہٹ کیا، بہت سے نوجوان ہمارے جو شہید ہوئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔